ہمارے محترم جناب احمد خان صاحب نے یو ایس سے سوال تحریر فرمایا ہے اور ہمارے ایک بیان کا حوالہ دیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت احتیاط سے لکھا ہے، محتاط زبان استعمال کی ہے، اور یہی کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بیان سے مجھے کچھ یوں سمجھ میں آیا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر مشکل یا شاید الجھن میں پڑ گئے، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کاش میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوتا تو میں ان کو اس مشکل سے نکال دیتا۔ اب اس کے متعلق مدرجہ ذیل سوالات عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو کیا مشکل پیش آئی تھی جس کی طرف علامہ اقبال اشارہ کر رہے ہیں؟ نمبر 2، کیا علامہ اقبال میں یہ اہلیت و قابلیت تھی کہ اس مقام کو حل کر سکیں، جبکہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس کو حل نہ کر سکے؟ نمبر 3، کیا دینی علوم اور فنون بشمول تصوف کے کوئی ایک شعبہ یا پہلو ایسا ہے جس میں علامہ اقبال کو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ مہارت اور دسترس اور بلند مقام حاصل ہے؟ یہ تینوں سوالات آپ نے جس بنیاد پہ تحریر فرمائے ہیں، اصل میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پھر یہ سارے سوالات پیدا ہوتے۔ اس لیے ایسی کوئی بات اگر کہیں سے بھی وہ گفت و شنید مل جائے، وہ بیان مل جائے، تو مہربانی فرما کے اسے دوبارہ سن لیجئے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ سوال 15-20 منٹ کی نشست چاہتا ہے کہ ایک طویل نشست ہو اور اس میں جواب عرض کیا جائے۔ یہ انشاءاللہ کریں گے۔ سوالات اور جوابات کا جو سیشن ریکارڈنگ میں آتا ہے، اس میں انشاءاللہ اس سوال پہ اور اس کے جواب پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ فی الحال صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر آپ اس بیان کو کہیں سن لیں تو آپ کو بات جو ملنی چاہیے، اور انشاءاللہ یہی ہوگی، وہ یہ ہے کہ بات نیتشے کی ہو رہی ہے، اور شاید آپ نے نیتشے کو پڑھا ہو۔ جرمن فلسفی تھا اور 1844 میں پیدا ہوا تھا، اور اس کا وہ دور یہاں ہمارے ہاں حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی تحریک کا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا اور ہندوستان بھرا پڑا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے۔ اور اس وقت یورپ میں جو تحریکات چل رہی تھیں، اس کا ہم کسی وقت آپ سے انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن وہ آہستہ آہستہ نیتشے کے فلسفے کی طرف مائل ہوتی رہی، حتیٰ کہ آپ ہمارے یہاں دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک مثلاً سوشلزم کی تحریک، کمیونزم کی تحریک، اب کمیونزم کی تحریک کو مارکسیت کا نام دیا گیا۔ تو نیتشے، یہ جو جرمن فلسفی تھا، اس کے نظریات اور اس کے فلسفے کو جن لوگوں نے اردو میں منتقل کیا، انہوں نے اسے نیتشائیت کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ خوش قسمتی کا دور تھا کہ انگریزوں کے ہاں جو چیز بھی آتی تھی، اہل علم و دانش حکومت سے یا کسی سے کہتے تھے کہ اس کا اردو ترجمہ کر دو، تو اردو ترجمہ ہو جاتا تھا،
اور اس وقت مسلمان چونکہ پستی میں حالت میں تھے مگر اتنے بھی نہیں تھے جتنے اب ہیں، تو لوگوں میں پڑھنے لکھنے کا بہت رجحان تھا۔ حیدرآباد، دلی، لکھنؤ، یہاں تعلیم بہت زیادہ تھی، تو نتشائیت کے نام سے فلسفہ عام ہوتا چلا گیا، اور یہ ایک طرف مارکسزم اور ایک طرف نیتشے، یہ دونوں کے فلسفے پوری قوت سے اپنے اندر ٹکرانے لگے، اور نیتشائیت کو ہٹلر نے قبول کر لیا، کیونکہ نیتشے جو تھے آہستہ آہستہ اپنے تمام تر بلند تصورات کے باوجود تشدد کی طرف مائل ہو گئے۔ ہٹلر نے یہ فلسفہ پڑھا، اور پھر ہوا جو کچھ بھی یہودیوں کے ساتھ ہوا، اور ہٹلر نے سفاکی اور چنگیزی میں اپنی مثال آپ قائم کر دی، اور بر صغیر میں یہ فلسفہ جب پیش ہوا تھا تو سب سے پہلے اس فلسفے کے داعی اور علمبردار اور جنہوں نے اس فلسفے کو صحیح معنی میں پڑھا ہے جرمن تھے، کیونکہ بندہ بھی جرمنی کا ہی تھا۔ اس میں انسانوں کی عظمت ارتفاع کے پیش نظر اتنی چیزیں شروع ہو گئیں کہ یہ ایک سپر مین کی تلاش کر رہا تھا۔ ادھر ہمارے ہاں زمانے کے فرق کے ساتھ علامہ اقبال بھی سپر مین کی تلاش میں تھے، اور علامہ نے اس شخص پہ تصوراتی طور پہ بہت کچھ باندھا ہے۔ اس کے زمانے سے نیتشے سے بھی پہلے ہمارے ہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حجت اللہ البالغہ میں یہ تصور ہے، اور اس سے بھی پہلے در منصور میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کائنات کے ماورا ایک آدمی ہے، اور اس کی زبان ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، یہ ہے، اور وہ اسلام میں یا مسلمانوں کا یا عالم روحانیت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ تو ہٹلر نے اس تصور کو لیا، لیکن نیتشے کے ساتھ اور بدقسمتیوں میں سے ایک بدقسمتی یہ بھی پیدا ہو گئی کہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ تصور انسانوں کا بہت خوبصورت، وہ تصور علامہ چونکہ تشریف لے گئے تھے جرمنی میں پی ایچ ڈی کرنے، اس لیے ان کے سامنے بھی لا محالہ آیا، وہ بھی اس تصور میں کھوئے، لیکن خدا کا انکار کر دیا تھا، اور خدا کے انکار کا اثر یہ پڑا کہ نیتشے نے جو اس کا انتقال ہوا ہے 1900 کے قریب، یعنی 44-45 آپ نکالیں جتنا بھی حساب بنتا ہے، ان کا انتقال ہوا، اور ان کے والدین جو تھے وہ پکے عیسائی تھے، ان کی والدہ اور ان کے والد۔ لیکن نیتشے جب 24 سال کے ہوئے تو اتنا باصلاحیت لڑکا نکلا کہ جرمنی میں پروفیسر بن گیا، لوگوں نے یونیورسٹی میں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور 11 سال اس نے پڑھایا ہے فلسفے۔ 1879 میں پھر اس نے استعفیٰ دے دیا، اور 1889 میں اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا تھا سوچ کے، اور اسی پاگل پن میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اچھا، اس کی تصنیف بڑی اچھی ہے، ایک تو اس نے زرتشت پہ لکھی ہے، جن بچوں کو فلسفے سے دلچسپی ہو بچوں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب کون پڑھتا ہے؟ کب وہ سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری، ہمارے سے کہے سے کون پڑھتا ہے؟ لیکن اس نے کتاب زرتشت پہ لکھی، اور اسی سے وہ زیادہ مشہور ہوئے۔ کائنات، یہ دنیا، بالکل ہندوؤں کا نظریہ اس نے لے لیا۔ روح، سول اور میٹر، یہ تینوں چیزیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں۔ جنہوں نے اسلامک فلسفی میں بحث کی انہوں نے کہا یہ سب وصف اللہ کے ہیں، اس نے کہا میں خدا مانتا ہی، خدا اس کائنات میں ہے ہی نہیں، اور اس نے بالکل انکار کر دیا، اور مسیحیوں کا، عیسائیوں کا بالکل دشمن ہو گیا، اور گھر میں چونکہ عیسائیت کے عقائد پہ وہ پلا بڑا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ انسانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فلسفہ اختیار کریں کہ سب دنیا سے اچھے ہم ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ 1900 میں تو اس کا انتقال ہوا پاگل بنے کی حالت میں، اور علامہ بھی پہنچے کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے، تو علامہ نے اس کو لیا ہے کئی جگہ۔ ایک جگہ کہتے ہیں مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی، مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی
مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو۔ ہمارے مسلمانوں میں جو مہدی کا ایک خیال پایا جاتا ہے نا، وہ آئیں گے اور پوری امت ایک ہو جائے گی اور وطن ہمارا ایک ہو جائے گا، وطنیت، نیشنلزم نقشے پہ۔ اور علامہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اور لوگوں میں بھی یہ غالب رہا ہے، اور جب خدا کا انکار کر دیا اتنے بڑے آدمی نے، تو پھر علامہ اقبال نے کیا اس پہ کہا، یا ایک اچھی بات بیان کی۔ علامہ نے فارسی میں کہا، ہم نے اس کا ذکر وہاں کیا ہوگا، وہ سنیے گا۔ علامہ کہتے ہیں کہ او بالا در ماند دوتا اللہ نہ رفت۔ نیتشے جو تھا اس نے آدھا کلمہ پڑھا، لا الہ اس نے کر لیا کہ کائنات میں کوئی خدا نہیں، میں ایک فوق البشر سپرمین مانتا ہوں، اور اس سپرمین تک ہر ایک کو پہنچنا چاہیے۔ تو علامہ کہتے تھے، بڑی اچھی بات علامہ اقبال نے کہی، انہوں نے کہا اس کی فکر کا مرکز اگر دل ہوتا نا تو اللہ کو مان لیتا۔ اس کی فکر کا مرکز اس کا دماغ تھا، اور دماغ میں عقلیات سے جو باتیں آتی ہیں وہ اس سے مانی نہیں، وہ اس نے مان لی، کیونکہ یہ تو علامہ کا کہنا تھا۔ اس لیے کہ جو عقل ہے نا، یہ بڑی خراب چیز، بہت ہی بڑا چیپ ورڈ یوز کر رہے ہیں، بہت ہی کمینی ہے یہ عقل، کسی کی برتری تسلیم نہیں کرتی، مر جائے حرام ہے اس پہ عقل جو اپنے سے بڑا کسی کو مانے۔ یہ عقل اتنی کمینی چیز ہے، مر جائے گی مگر کسی سے دریوزہ گری نہیں کرے گی، کہیں جا کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گی، اور ہر ایک کو سکھائے گی میں سب سے زیادہ، کہ میں ہی تو اس عقل کو لے ڈوبی ہے۔ اور عقل سے آگے ایک چیز ہے، اب اتنا لمبا ہم کیا جواب کو، عقل سے آگے ایک چیز ہے ویژن۔ اللہ جسے کہتا ہے ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اور ہماری اس کتاب میں دنیا میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ویژن رکھتے ہیں۔ یہ عقل سے بلند تر چیز ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے اولو الالباب، وہ جو ویژن والے لوگ ہیں وہ اس کائنات میں رہیں۔ یہ ویژن کیا ہوتا ہے؟ اسے آسان مثال سے سمجھو کہ عقل یہاں پہنچ کے عاجز آ جاتی ہے اور یہ خواہشات میں جکڑی جاتی ہے، وہاں عقل مند، دانا، باشعور فرد اس پہ قابو پاتا ہے اور اس سے اگلی منزل کو دیکھتا ہے۔ بچہ ہے، ایک ہی ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ایک ہی خون ہے، ایک ہی عمر وغیرہ، تو لڑکا پیسے لیتا ہے، کہتا ہے اچھا چلو یار آج شام کو اس سے جینز خریدیں گے بہت اچھی، فلاں کمپنی کی جیکٹ آئی ہے بہت اچھی۔ لڑکی کہتی ہے کہ اس پیسے کو رکھ لو، کام آ جائے گا، ابھی سال بعد خرچ کر لوں گی۔ لڑکی کہتی ہے امی ابھی کپڑے لا دو۔ لڑکا کہتا ہے پیسے جوڑ کے رکھنے ہیں، سال بعد پکنک پہ جاؤں گا وہاں خرچ کروں گا۔ یہ جو اس پیسے کو جوڑ کے رکھتا ہے اور مستقبل اور فیوچر کی سوچتا ہے، یہ ویژن ہے۔ ایک آدمی ایک افسر کو گالی دیتا ہے، اور ایک افسر اسے گالی کا جواب گالی میں دے دیتا ہے، یہ عقل سکھاتی ہے۔ اس عقل کے لچھن یہی ہیں، کرتوت یہی ہیں۔ اور جو اچھا آفیسر ہوتا ہے وہ کہتا ہے بچے آ جانے دو دسمبر، تمہاری رپورٹ جو میں نے لکھنی ہے نا نسلیں تمہاری یاد کریں۔ یہ ویژن ہے، جلدی فیصلہ نہیں کرتا آدمی، سوچتا ہے۔ اس نے کیا کیا، اس میں عقل مرکز بن گیا تمام خیالات کا، نتیجے کا۔ تو نتیجہ یہ کہ اس کے نتیجے میں اللہ کا انکار کر دیا، اور اگر ہوتی اس کی ویژن ٹھیک تو اتنے شاندار اور عالی دماغ کے ساتھ ویژن ہوتی تو اللہ کا اقرار کر لیتا۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ او بلادر ماندوتا اللہ نہ رفت، وہ لا پہ پہنچ کے رک گیا تھا، اور اللہ پہ پہنچ جانا چاہیے تھا اسے۔ لا سے مطلب لا الہ پہ پہنچ کے رک گیا، الا اللہ، اگر الا اللہ پہ پہنچ جاتا تو اس کا کام ٹھیک ہو جاتا۔ از مقام عبدہ بیگانہ رفت، کیا بات کہی ہے۔ یہ جو راز ہے نا عبدہ کا، یہ نتشے نہیں سمجھ پایا۔ علامہ نے دوسری جگہ خود ہی اس کی تشریح کی ہے، وہ کہتے ہیں عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔
بندہ ہونا اور بات ہے، اور اس کا بندہ ہونا اور بات، نسبت لگ گئی نا۔ آم کی گٹھلی کو بچے جوتے کی نوک پہ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ اس گٹھلی کی نسبت جب تک گودے کی طرف تھی اور یہ جب تک چھپی ہوئی تھی، اس وقت تک اس کی قیمت آم کی قیمت کے برابر ہی لگتی تھی۔ جب اس سے نسبتیں اس سے جدا ہو گئیں، نہ وہ مٹھاس رہی نہ گودا رہا، تو پھر ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، علامہ کہتے ہیں عبد اور چیز ہے اور اس کا بندہ ہونا اور چیز ہے۔ ایک جگہ اور بڑی خوبصورتی سے کہا ہے، انہوں نے کہا سجدہ کرنا اور ہے اور اس کے سامنے سجدہ کرنا اور ہے۔ ایک سجدہ عبادت کا ہے اور ایک سجدہ عشق کا ہے۔ یہ جو عشق کا سجدہ ہے نا، وہ صحیح معنی میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سجدہ، ورنہ تو سجدے سے بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے نتشے جو تھا فرماتے ہیں او ولا در ماندتا اللہ نہ رفت، وہ لا الہ پہ پہنچ کے رک گیا، الا اللہ کہتا تو بات پوری ہو جاتی۔ از مقام عبدہ بیگانہ رفت، وہ پاگل آدمی بالکل الگ ہو گیا اس مقام کے ملنے سے جو مقام عبدہ کو ملتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ کاش بودے در زمانے احمد، یہ آپ کے سوال کا جواب، انشاءاللہ اسے کسی وقت اور تفصیل سے عرض کریں گے۔ کاش بودے در زمانے احمد، کاش نتشے نے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھا ہوتا اور یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پایا جاتا تا رسیدے بر سرور سرمدے، تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اسے لا الہ کے مقام سے نکال کر اس کے سوالوں کا تسلی بخش جواب دے کر الا اللہ بھی سے پہنچا دیتے اور یہ آدمی بہت کارآمد فرد بن سکتا تھا۔ تو جو آپ نے سوال فرمایا ہے اس کی بنیاد بظاہر یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ تو علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ میں نکال دیتا، علامہ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسے لے کے نکل جاتے، آگے تک پہنچا دیتے۔ یہ ہے اصل جواب، آج مختصر سا، اور پھر کسی وقت انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ علامہ اقبال نے دوسری جگہ بھی اس کو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا۔ یہ مطلع ہے علامہ کی نظم کا، کمال کی نظم لکھی ہے۔ اسی میں وہ فرماتے ہیں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا۔ یہ دوسری چیز انہوں نے کہی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا تو حضرت اسے نکال لیتے، میں اگر ہوتا تو میں اسے کہتا کہ تم مقام لا الہ پر ہو، ابھی تک تمہارا فلسفہ یہیں تک پہنچا ہے کہ اللہ نہیں ہے، میں اسے مقام کبریا تک لے جاتا، یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں اسے اس مقام سے روشناس کرا دیتا کہ اللہ کی کبریائی کو مانو تاکہ تمہارے فلسفے کی تکمیل ہو جائے۔ یہاں پہ پہنچ کے غالباً یہ وہ چیز ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن کبھی انشاءاللہ احمد صاحب اس پہ بات کریں۔ یوٹیوب کی کمائی کے متعلق بھائی جو ہم نے جواب دیا تھا، وہ یوٹیوب کی وہ کمائی جس میں انہوں نے سوال لکھا تھا، اس میں بعض الفاظ تھے جن کا تذکرہ مناسب نہیں تھا، ہم نے نہیں کیا۔ بس اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یوٹیوب اس ذریعے سے کمانا جس میں شریعت کی خلاف ورزی یا گناہ ہوتا ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں اللہ کے اچھے بندے بھی ہیں، بالکل جائز ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یوٹیوب میں جس چیز سے پیسہ کمایا جا رہا ہے اس چیز کی شہرت، اس چیز کا اشتہار، یہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ شراب کا اشتہار ناجائز ہے،
اسی طرح سود کے اشتہارات ناجائز ہیں. تو ان کیٹیگریز کو اگر فلٹر کر لیا جائے تو بس ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں. تو جو بھی شریعت کے خلاف چیزیں ہیں اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور اس کو مستقل اپنی آمدن کا ذریعہ بنانا مناسب نہیں لگتا کہ اس میں ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر کبھی نہ کبھی آدمی کہیں کسی مکروہ کام میں پڑ ہی جاتا ہے. اور دوسری طرف ہم چیزوں کے اشیاء کے خرید و فروخت کو جو جائز کہتے ہیں جی اس میں بھی تصویر ہوتی ہے. تو بھیا وہ چیز مطلوب ہوتی ہے، تصویر تابع ہوتی ہے. ماچس ایک شخص خریدتا ہے آگ جلانے کے واسطے، وہ اس واسطے تھوڑی ہی خریدتا ہے کہ کسی اداکارہ کی تصویر بہت اچھی بنی ہوئی. صابن لوگ خریدتے ہیں تو اس لیے تھوڑے ہی کہ اشتہار دیکھنا ہے، اس لیے کہ اصل چیز صابن پاکی حاصل کرنا، میل کچیل کو دور کرنا. تو اصل چیز کیا ہے؟ اور اشتہارات جو ہوتے ہیں وہ اس میں اصل جس چیز کو قرار دیتے ہیں، بس اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غیر مسلم ممالک میں گوشت کے حلال اور حرام کا، تو دیکھیے جب تک 100% یقین نہ ہو جائے کہ گوشت حلال ہے، نہیں کھایا جا سکتا، نہیں کھانا چاہیے، اسے شریعت اجازت نہیں دیتی. 100% حلال ہو، یقین ہو 100%، پھر اسے کھایا جا سکتا. اصل اختلاف امت میں اس پہ چلا ہے جو سورہ انعام میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس چیز کو مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. حنفی فقہا اور پوری امت کا ایک بہت بڑا گروہ جس طرف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. کس وقت؟ ہم کہتے ہیں ذبح کے وقت. کچھ فقہا کہتے ہیں کہ کھانے کے وقت. شافعی رحمہ اللہ کے حضرات وہ کہتے ہیں کہ کھانے کے وقت اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو یہ حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ کا پڑھنا فرض ہے. ہم کہتے ہیں ذبح کے وقت کی بات ہے کہ اس شخص کا عقیدہ کیا ہے، یہ بات نہیں ہے. یہ ہے بنیادی فرق جس پہ مصر کے جامع الازہر کے جو مشائخ تھے اور بہت بڑے بڑے لوگ، انہوں نے یورپ کی چیزیں کھانے کی اجازت دی اور ہمارے حضرات نے نہیں دی. انہوں نے کہا ذبح کس نے کیا؟ اب ہم نے بہت سے یہودیوں سے، عیسائیوں سے، راہ چلتوں سے بھی پوچھا اس مقصد کے لیے، ہر کوئی بہت بڑی تعداد، انہوں نے کہا مذہب کو مانتے ہی نہیں، ہم دین کے قائل ہی نہیں. اور اکثریت ایسی نکلی جو سائنس، ٹیکنالوجی اور یہاں تک کہ بت پرست نکلے، اور وہ بالکل اللہ کی کتاب کے قائل نہیں تھے، نہ تورات، نہ انجیل، نہ قرآن، نہ زبور، اور کسی چیز کے نبوت کے بھی قائل نہیں تھے، اور کہتے ہیں ہم بس رسماً یہودی ہیں. اب ایسے شخص کے ذریعے کو کون جائز قرار دے گا؟ اس لیے جب تک جانور شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے اس کا کھانا جائز نہیں. جسے کھانا ہو اسے چاہیے کہ اس سلسلے میں محنت کرے، اللہ اس پہ اسباب بھی پیدا کرے گا اور خدا اس کی محنت کو قبول فرمائے گا. تو آئندہ نسلوں میں صحیح اس سفر کو کرنا تو ہے نا طے، کچھ تم چلو، کچھ آئندہ نسلیں چلیں گی، انشاءاللہ کبھی ہو ہی جائے گی. آپ نے پوچھا ہے کہ بچے کو زکوٰۃ کے پیسے دے دینا تاکہ وہ اپنی فیس ادا کر دے، یہ ہے یا نہیں؟ تو واضح ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے. ہمارے نزدیک زکوٰۃ کے مستحق کسی فرد کو مالک بنانا یہ ضروری ہے. تفہیم القرآن میں اور مولانا مودودی صاحب کے اور لٹریچر میں مولانا نے جو تحریر فرمایا اس میں انہوں نے اس ملکیت کو ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں غریب تک پہنچ جانی چاہیے، کوئی ٹرسٹ ہے اچھے کام ہے اس تک پہنچ جانی چاہیے، کوئی دین کی پھیلانے کی کام کر رہا ہے زکوٰۃ ان کو دے دو. غریب کو مالک بنانا ضروری نہیں. ان کے علاوہ بھی بہت سو نے لکھا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس بات کے قائل تھے اور بہت لوگ قائل تھے
لیکن ہمارے نزدیک اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اور جو جماعت اسلامی کا فتویٰ تھا اس کے مطابق وہ پیسے بھی لیتے تھے، اسلحہ بھی خریدتے تھے، جمعیت کے بچے دوسرے بچوں کو مارتے بھی تھے، اور ڈسپنسری بھی چل رہی ہے اور بہت سے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اس ملکیت کی شرط کو اٹھانا ہے۔ ہم اس ملکیت کی شرط کو اٹھانے کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غریب کا حق ہے، اسے پہنچنا چاہیے۔ آپ نے غریب کو 1,00,000 زکوٰۃ کا دے دیا، اس نے اٹھا کر گلی میں پھینک دیا، نالی میں پھینک دیا، غصے میں آگ لگا دی، اس نے جا کر اس پیسے سے، جبکہ وہ غریب مالک بن گیا تھا، اسلحہ خرید کے دہشت گردی کے لیے دے دیا کہ مارو ان مسلمانوں کو اور انسانوں کو۔ ہمیں اس سے کیا غرض ہے یار؟ ہم نے دے دیا، اس نے لے لیا، غریب آدمی ڈیزرونگ کیس تھا، ختم ہو گئی بات، جو مرضی کرے، ہمیں کیا غرض؟ لیکن یہ پیسہ اس طرح ان جماعتوں کو مل نہیں سکتا تھا۔ کون غریب اتنا بھی بے وقوف ہو جاتا ہے کہ 1,00,000 زکوٰۃ کے بجائے اس کے کہ اپنے قرضے اتارے، جا کے کسی جماعت کو دے دے کہ یہ لو کلاشنکوف کتنے کی آتی ہے، اٹھاؤ اور مارو۔ اتنے بھی بے وقوف غریب نہیں تھے۔ تو اس لیے انہوں نے سرے سے اس شرط کو ہی ہٹا دی۔ یہ اس لیے اتنی تشریح عرض کر رہے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھو زکوٰۃ کے پیسے کا غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ جہاں کہیں یہ تملیک، یہ مالک بنانا نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادائی نہیں ہوگی۔ اور مستحق و زکوٰۃ کا لے لیا، جہاں مرضی خرچ کرے، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے نابالغ بچی اگر واقعی زکوٰۃ کی مستحق ہے تو آپ اس بچی کو عملاً مالک اور قابض بنا سکتے ہیں۔ اس بیٹی سے کہا کہ بیٹے آپ کی جو پیسے ہیں نا، ہر مہینے پڑھائی پہ کتنے خرچ ہوتے ہیں؟ اس سے کہا کہ انکل 10,000۔ تو اس میں شرعاً گنجائش نکل آتی ہے کہ آپ 10,000 بیٹی کو دیں اور کہیں بچے یہ خرچ کر لیجیے، آپ دے آئیے فیس اور کر لیجیے، اچھا کپڑے خرید لیجیے، یونیفارم خرید لیجیے۔ اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچی کو کہا جائے کہ بیٹے اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے۔ بچوں کے اکاؤنٹ تو کھلتے نہیں، وہ والد کا سہارا لے کر، کسی کا سہارا لے کے اکاؤنٹ کھلوا لے، اس پیسے کو اس بچی کے نام منتقل کر دیا جائے، یہ ٹرانسفر ہو گیا، بس یہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ پیسے اس کی ملکیت میں آ گئے، تو اس لیے وہ اپنے اخراجات پورے کرے۔ لیکن اگر اس بچی کو زکوٰۃ کی رقم کا عملاً مالک نہیں بنایا، نہ اس کا قبضہ آپ نے کرایا، اور اپنے طور پر زکوٰۃ کی نیت کر لی کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، اس کو مالک بنانا، اس کو قبضہ دے دینا، یہ قبضہ کسی چیز کا ہو جانا بہت بڑی شرط ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا فلاں درخت جو کھجور کے ہیں، شاید 6-7 درخت تھے، فرمایا بیٹی یہ تمہارے ہیں۔ وفات کے مرض میں فرمایا کہ تم نے ان کا قبضہ لے لیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، والد صاحب قبضہ تو میں نے نہیں لیا۔ فرمایا اب میری وراثت میں 2 ہی نے، اب تمہارا کوئی حق نہیں۔ یہ قبضہ کرانا مستحق کا، غریب کا، یا اپنے بچوں کا ہبہ، اس میں قبضے کی اتنی اہمیت ہے، نہ زکوٰۃ ہے نہ کچھ اور ہے۔ بیٹی کو کہا بیٹی یہ مکان آپ کا ہے، یہ لے لیں۔ اس نے کہا اچھا ابو، جب آؤں گی انگلینڈ سے واپس تو پھر کچھ کروں۔ بس وہ کچھ کرنے میں والد کے انتقال ہو گیا۔ یہ کہا ہوا اور قبضہ نہ لی ہوئی جائیداد یہ وراثت میں چلی جائے گی، اس کی ملکیت نہیں رہے گی۔ یہ معراج کے سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک سواری فرمائی اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کے لیے ایک سیڑھی کے ذریعے تشریف لے گئے تھے جو جنت کی بنی ہوئی تھی۔ یہ بعض روایات میں آیا تو ہے کہ جنت سے خوبصورت سیڑھی لائی گئی اور اس کے ذریعے آپ تشریف لے گئے، اور اس قول کو بعض اہل سیر جو ہیں جنہوں نے سیرت پر بات چیت کی ہے، انہوں نے اس کو بڑی اہمیت بھی دی ہے۔ یہ بھی قول ہے اور وہ بھی قول ہے، دونوں ہیں، کوئی حرج نہیں کسی کو بھی ماننے میں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
علامہ کرابیسی کی کتاب مدلسین کتاب المدلسین کا نقض لکھا ہے. یہ کتاب کہاں پائی جاتی ہے؟ ہم نے بہت عرصہ تلاش کی، بھئی ہمیں تو یہ کتاب ملی نہیں. یہ کتاب کہیں ہوگی کلمی نسخوں، اس کو وہاں تلاش کرنا ہے. اردو ترجمہ تو بہت بعد کی بات ہے، یہ تو سرے سے عربی میں بھی نہیں مل رہی. کہیں دیکھیں چند ایک کتابیں، چند ایک تو نہیں، کافی ساری لمبی فہرست ہم نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں کہ کاش کہیں ان کو پڑھنے کی یا ان کا وجود سامنے آ جائے، لیکن دیکھ کے ہنستے اس لیے ہیں کہ اب ان کے مصنفین سے جنت میں ہی ملاقات ہوگی. اب مشکل یہ ہے کہ ان کی کتابوں کو دیکھ پائیں. آئزل نام کچھ نہیں ہے، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ اردو میں. نہ عربی میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں آئزل کوئی نام نہیں ہے بھیا. یہ آج کل دیہات اور گاؤں میں جو لوگوں کو بہت شوق چڑھا ہوا ہے نا کہ اپنے بچے کا وہ نام رکھیں جو کسی اور کا نام ہی نہ ہو، ایسے ایسے بیہودہ نام رکھتے ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں. جی قرآن میں یہ لفظ ہے، اس لفظ کا معانی بھی دیکھ، نہ باپ دیکھے نہ ماں دیکھے اور بچوں کا نام. ہم نے خود ایک نہیں کئی بچیوں کو دیکھا، بڑی ہو گئی تھی، 3 سال کی، والد کے ساتھ والدہ کے. ان کا نام تو سر پیٹ لیا کہ یہ نام کیا رکھا ہے. فریہ حضرت مریم کے قصے میں آیا لفظ، ان کا یہ قرآن میں آیا. میں نے کہا بیٹی کی عمر انہوں نے 3-4 سال بتائی. ہم نے کہا اس نام کو تبدیل کریں. یہودیوں نے حضرت مریم سے کہا لقد جئت شیئا فریہ، مریم تو ایسا بچہ لے کے آئی ہے کہ جس کی وجہ سے تجھ پہ بدکارہ طوائف ہونے کی تہمت لگتی ہے. ولیعذ باللہ استغفر. مریم پہ انہوں نے بہت بڑی تہمت لگائی. تو فریہ کا مطلب ہے ایسی عورت جس کا کردار خراب. حیران ہوئے کہ اچھا. ہم نے کہا جی اچھا. یہ سب جہالت کی چیزیں، اللہ جانے کہاں یہ کس گاؤں میں بیٹھ کے یہ کرتے ہیں. آئیگل جو ہے یہ اصل میں ترکی کا لفظ، اور ترکی کے لفظوں میں آئی چاند اور گل پھول، تو اس سے مرکب لفظ ہوا کہ چاند اور پھول. اب جو بھی اس پہ آپ فیصلہ کر لیں، اگرچہ اس کے معنی تو ٹھیک ہی بنتے ہیں، لیکن یہ جو قدماء کے نام تھے یہ کیوں نہیں رکھتے؟ علقمہ کیوں نہیں رکھتے؟ اسود کیوں نہیں رکھتے؟ بہت سے نام ہیں. جاسم، یہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ صفانہ، یہ سب قدماء کے نام ہیں، اور اس کی بیک پہ بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سنا اور نہیں بدلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری سفر تھا نا، اس میں متعدد جگہوں کے نام بدل دیا. اب بدلو اس نام کو، مطلب کیا منحوس نام رکھا ہوا ہے، بدلو اس کو بدلو، اس کو بدلو. اس لیے کہ نام کا شخصیت پہ پھر اثر پڑتا ہے. بچے کی ولادت پہ اس کے کان میں دائیں اور بائیں کان میں اقامت کہنا بھئی مسنون بھی ہے، مستحب ہے. جمہور ائمہ اس کے قائل رہے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تحفۃ المولود باحکام المولود. اللہ محبت کرنے والے کے لیے کی طرف سے ایک تحفہ جو اس کو پیش کیا جا رہا ہے جب اس کے بچے کی ولادت ہو، اس میں انہوں نے ان احکامات کو جمع کر دیا ہے. اور اسی طرح خلیفہ راشد تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں جب کوئی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو کپڑے میں لپیٹتے تھے لوگ، اس کے دائیں بائیں کان میں اذان دینے کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں پیش کرتے تھے. یہ ساری باتیں ثابت ہیں. اب نئے سرے سے انہیں چھیڑنے کی آخر تمہیں ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ پہلے تھوڑے اختلافات ہیں اس امت میں. جب دیکھو ایک نئی چیز، جب شریعت نے ایک چیز مقرر کر دی بھیا سیدھی طرح چپ کر کے اس پہ عمل کر لو. اب یہ کہنا کہ ثابت نہیں، حدیث نہیں آتی،
پھر ڈوبو نہ جا کے حدیث کے علم میں، دیکھو کہاں کہاں آیا۔ مت کریں ایسا، جن چیزوں میں اسلاف بزرگ فیصلہ کر گئے، شاہ ولی اللہ است مجدد اور ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ جیسے لوگ جن چیزوں میں قلم سے لکھ کے ان کی روشنائی خشک ہو گئی اور قلم بھی توڑ کے انہوں نے پھینک دیا، اب ان مسئلوں میں بھی تم گھستے ہو، یہ نئے نئے فرقے بنانے، یہ گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک چیز ہے کوئی قصہ، کوئی کہانی، تاکہ لوگ اصل چیز تک پہنچیں۔ ایسے قصے جس میں ہنسی مزاح بھی ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، سب نے لکھے ہیں، سب نے بیان کیے ہیں، مرحوم نے مثنوی میں کئی چیزیں بیان وغیرہ وغیرہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک چیز ہے کہ کوئی آدمی ایسی چیزیں بیان کرے کہ لوگ اسے سچ سمجھیں اور وہ جھوٹ ہو، یہ گناہ ہے۔ اپنا کوئی کارنامہ بیان کرنا کہ میں نے اسے ایسے بے وقوف بنایا، اب سب لوگ ہنس رہے ہیں، نہ اس نے بے وقوف بنایا، نہ اس میں اتنی عقل ہے، اور اتنی عقل تو سرے سے نہیں ہے کہ میں چند دموں کے لیے یہ سنا کے لوگوں کو خوش کر کے اپنی عاقبت برباد کر رہا ہوں۔ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور ایک چیز ہے جس میں سننے اور سنانے سے ادب اور احترام اور چھوٹے اور بڑے کی تمیز یہ ختم ہوتی ہے، باہمی تعلقات پر اثر پڑتا ہو۔ شوہر اور بیوی اس کی وجہ سے لڑ سکتے ہیں، کسی کی نئی شادی ہوئی ہے، اسے ایسی چیزیں سکھانا بتانا کہ لا محالہ اس کی بیوی لڑے، یا اس کا اثر گھر کے حالات پر پڑے، یا انسان کی اپنی فکر اور سوچ پر پڑے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ان چیزوں میں پڑھ کے شارپ مائنڈڈ ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا، یہ ایک فتنے کی بنیاد رکھنی ہے اور گھروں کو تباہ کرنا، ایسی چیزیں درست ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہنسی مزاح لطیفوں میں بھی ہوتا ہے، عام طور پہ باتوں میں بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ بہت سی چیزیں ایسے کرتے ہیں، حدیث میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن اس کی زد میں انسانوں کے حقوق نہ آئیں، بس یہ ہے۔